کہ وہ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی اور طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ لہب کی تفسیر اور ترجمہ ایک ایک ورڈ کر کے بہت ہی آسان طریقے سے سمجھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یعنی تباہ ہو جائے، یدا ید کہتے ہیں ہاتھوں کو، یدا یعنی دونوں ہاتھ، تباہ ہو جائیں دونوں ہاتھ، ابی لہبن یعنی ابو لہب کے۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جو آپ کی دعوت اسلام کے بعد آپ کا دشمن ہو گیا تھا اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ وَتَّبَ اور وہ تباہ ہو ہی گیا، برباد ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو ہی گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو صفا پہاڑ پر دعوت اسلام کے لیے بلایا، تب ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ کہا تھا کہ تمہاری بربادی ہو۔ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں پہلے تو ابو لہب کو بد دعا دی گئی کہ بربادی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور عربی زبان میں ہاتھوں کی بربادی کا مطلب انسان کی بربادی ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ برباد ہو ہی گیا، مطلب اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے ہو ہی چکی۔ چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہو گئی جسے عدسہ کہتے ہیں، اور عرب کے لوگ چھوت چھات کے قائل تھے، جسے یہ بیماری ہوتی اسے ہاتھ بھی نہ لگاتے۔ چنانچہ اسی حالت میں وہ مر گیا اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے اسے ایک گڈھے میں دفن کیا۔ ماں یعنی نہیں، اغنا مطلب کام آیا، انہو یعنی اس کو، مالہو مطلب اس کا مال، وما وا کے معنی ہے اور، ماں یعنی جو، اور جو، کسب یعنی اس نے کمایا، نہیں کام آیا اس کو اس کا مال اور جو اس نے کمایا۔ سیصلی یعنی عنقریب وہ دھکیلا جائے گا، نارن نار کہتے ہیں آگ کو، عنقریب وہ آگ میں دھکیلا جائے گا، ذات لہب یعنی جو لپٹ مارتی ہوئی ہوگی، عنقریب وہ لپٹ مارتی ہوئی آگ میں دھکیلا جائے گا، وامرأتہ یعنی اور اس کی بیوی، ہمہ کے معنی ہوتے ہیں اٹھانا، اور اس کی بیوی اٹھاتی ہے، لتلحطب یعنی لکڑی کے گٹھے، اور اس کی بیوی سر پر لکڑی کے گٹھے اٹھاتی ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہلاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی اور طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ فی جیدہا یعنی اس کی گردن میں، حبل کہتے ہیں رسی کو، اس کی گردن میں رسی ہے، من مسد یعنی بٹی ہوئی، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ عورت لکڑیوں کا گٹھا ڈھو کر لاتی تو اسے مونج کی رسی سے باندھ کر اپنے گلے میں لپیٹ لیتی۔ ایک دن آرام کرنے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی تو ایک فرشتے نے بحکم الہی اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا، وہ گٹھا گرا اور اس کو پھانسی لگ گئی اور اس کی وہیں موت ہو گئی۔ برباد ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو ہی گیا، نہیں کام آیا اس کو اس کا مال اور جو اس نے کمایا۔ عنقریب وہ لپٹ مارتی ہوئی آگ میں دھکیلا جائے گا، اور اس کی بیوی جو سر پر لکڑی کے گٹھے اٹھاتی ہے اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ہم سے کسی آیت کا مطلب پوچھنا چاہتے ہیں
تو آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔